بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 1 اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جادوئی رنگ محل میں ہر روز کی طرح آج بھی عیش کی محفل جمی ہوئی تھی۔ چبوترے پر سونے کے جواہرات جڑے 2 تخت بچھے ہوئے تھے۔ ایک اونچا اور بڑا تھا، دوسرا اس سے کچھ چھوٹا اور نیچا۔ دونوں پر بیش قیمت قالینیں بچھی تھیں۔ بڑے تخت پر ریشمی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے زمرد شاہ باختری، جو لکا کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور چھوٹے تخت پر نوشیرواں کا بیٹا فرامرز بیٹھا تھا۔ لکا کی پشت کی جانب اس کا خرانٹ وزیر ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور فرامرز کے پیچھے اس کا وزیر بختیارک۔ یہ بختیارک اسی بختک کا بیٹا تھا جو نوشیرواں بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ یہ عادت اور فطرت میں ہو بہو اپنے باپ کی طرح تھا۔ جس طرح بختک ہمیشہ نوشیرواں کو امیر حمزہ کے خلاف بہکایا کرتا تھا، اسی طرح بختیارک بھی فرامرز کو بھڑکاتا رہتا تھا۔ پہلے تو اس نے نامی گرامی پہلوان اور زبردست فوجیں تیار کرا کے امیر حمزہ پر چڑھائیاں کرائیں، مگر جب امیر نے ان کی ساری قوت تباہ کر دی تو وہ فرامرز کو لے کر زمرد شاہ باختری لکا کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لکا نے اپنی طاقت، حکومت اور جادو کے زام میں خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ بڑے بڑے جادوگر اور ظالم اور کافر بادشاہ اسے اپنا خدا مانتے تھے۔ بختیارک کے کہنے میں آ کر فرامرز بھی اس پر ایمان لے آیا۔ لکا نے دونوں کو اپنا مصاحب خاص بنا لیا، ساتھ ہی یہ بھی تسلی دی کہ وہ امیر حمزہ کو برباد کر کے ان کا ملک انہیں بخش دے گا۔ امیر حمزہ کو جب یہ حال معلوم ہوا اور انہوں نے لکا کے دعوائے خدائی کی خبر پائی تو ان کی غیرت ایمانی جوش میں آئی۔ اس فتنے کو مٹانا انہوں نے اپنا فرض جانا۔ ایک زبردست لشکر تیار کر کے آندھی اور طوفان کی طرح لکا کے ملک پر حملہ آور ہوئے۔ ہولناک لڑائیاں ہوئیں۔ لکا نے ہر طرح پورا زور لگایا، اپنی جھوٹی خدائی کا ہر پھندا چلایا، مگر جب کچھ بن نہ آیا تو مقابلے سے بھاگا اور مصاحبوں اور وفاداروں کی ایک جماعت کے ساتھ طلسم ہزار شکل میں جا چھپا۔ طلسم ہزار شکل پر لکا کو بڑا ناز تھا۔ وہ اسے اپنی ناقابل فتح پناہ گاہ سمجھتا تھا۔ ہر چند کے امیر حمزہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس طلسم کی حدوں میں داخل ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرتے چلے جا رہے تھے، مگر لکا کو طلسم کے انتظامات پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کی جھلک تک نہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ بڑی لاپرواہی سے رنگ محل میں عیش و عشرت میں مشغول رہا کرتا۔ آج بھی اس کی محفل گرم تھی۔ خوبصورت کنیزیں زرق برق لباس پہنے رقص کر رہی تھیں۔ چاق و چوبند غلام طرح طرح کے میووں، پھلوں اور کبابوں کے تشت ہاتھوں میں لیے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ تخت کے سامنے فرش پر پریوں کی ایک ٹولی اپنے کمالات دکھا رہی تھی۔ لکا کی طرح فرامرز بھی رقص و موسیقی سے پوری طرح دلچسپی دکھا رہا تھا، لیکن جانے کیا بات تھی کہ کبھی کبھی اچانک وہ کانپ اٹھتا، اس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ جاتا اور وہ سخت بے چین اور پریشان دکھائی دینے لگتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لکا بد مزہ ہو رہا تھا۔ ایک بار جب اچانک فرامرز سر سے پیر تک کانپ اٹھا اور پھر مڑ کر خوفزدہ نگاہوں سے تخت کے پیچھے دیوار کے بند دروازے کو گھورنے لگا تو لکا خود پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے چیخ کر کہا، بند کرو۔ دوسرے ہی لمحے غلاموں اور کنیزوں پر ایک چھچلتی نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے ہاتھ سے ایک خاص اشارہ کیا۔ وہ سب رکوع جیسی حالت میں کمر خم کیے، گردنیں جھکائے الٹے پیروں چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ فرامرز سنبھل کر بیٹھ گیا۔ بختیارک نے کان کھڑے کیے۔ لکا کا وزیر اپنی لمبی سفید داڑھی پر جلدی جلدی ہاتھ پھیرنے لگا۔ نوشیرواں کے بیٹے لکا نے فرامرز سے کہا، کیا ہماری نعمتیں بے مزہ ہیں؟ ہماری پریاں بے ڈول ہیں؟ ان کا ناچ گانا واہیات ہے؟ ہرگز نہیں خداوند، فرامرز نے بڑے ادب سے جواب دیا، آپ کا یہ ناچیز اور حقیر بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر تمہارے دل پر ان سب کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ تم رہ رہ کر خوفزدہ کیوں ہونے لگتے ہو؟ لکا نے کہا، قصور معاف خداوند۔ فرامرز رک رک کر بولا، جب سے امیر حمزہ طلسم میں داخل ہوئے ہیں، تخت کے پیچھے والے بند دروازے کی طرف سے مجھے پر اسرار اور دہشت ناک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آج یہ آوازیں پہلے سے زیادہ بھیانک محسوس ہو رہی ہیں۔ کبھی دھماکہ ہوتا ہے، کبھی چیخ و پکار کی گونج کانوں سے ٹکراتی ہے، تو کبھی گڑ گڑاہٹ، سیٹیوں اور سسکیوں کی۔
فرامرز، لکا غصے سے چیخ پڑا، تمہارے دل و دماغ پر اب بھی امیر حمزہ کا بھوت سوار ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک نہیں 1000 امیر حمزہ بھی طلسم ہزار شکل سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ جس دروازے سے تمہیں آوازیں سنائی دے رہی ہیں وہ میرا طلسم خانہ ہے۔ جو سسکیاں یا سیٹیاں تم نے سنی ان کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ معمولی طلسمی شعبدے امیر حمزہ کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں، مگر گڑ گڑاہٹ یا دھماکے تم نے ہرگز نہ سنے ہوں گے۔ صرف بڑے بڑے طلسمات کی بربادی پر ہی ایسا ہو سکتا ہے، اور امیر حمزہ میں ہرگز اس کی قوت نہیں۔ خبردار، آئندہ گڑ گڑاہٹوں اور دھماکوں کا وہم بھی مت کرنا، یہ ماں بدولت کی شان میں گستاخی کے برابر ہے۔ فرامرز سناٹے میں آ گیا۔ نیچی نگاہوں سے اس نے لکا کے وزیر کو دیکھا۔ وزیر داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھا۔ سامنے آ کر اس نے لکا کے تخت کو بوسہ دیا اور ادب سے کہنے لگا، خداوند عالی جا، فرامرز سچ کہتا ہے، دھماکوں کی آوازیں میں نے بھی سنی ہیں۔ ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ شاید حضور نے خواب میں امیر حمزہ کو زبردست طاقت بخش دی ہے۔ میں اس کے ہاتھوں طلسم ہزار شکل کو خطرے میں محسوس کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ تم نے بھی دھماکے سنے ہیں؟ تمہاری اور فرامرز کی طرح یہ دھماکے مجھے کیوں نہیں سنائی دیے؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ وزیر نے تخت کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، حضور نے ناچ گانے کی طرف دھیان ہونے کی وجہ سے توجہ نہ دی ہوگی۔ ہم حضور کے بندے اور آدم زاد ہیں۔ کمزوری ہمیں ہر وقت چکنا رہنے پر مجبور کرتی ہے، اسی لیے ہم یہ آوازیں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس جواب پر پہلے سے بھی زیادہ غضبناک ہو کر لکا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اچانک زبردست گڑ گڑاہٹ کی آواز طلسم خانے کے دروازے کی جانب سے آنے لگی۔ لکا سہم کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فرامرز بھی تخت سے اتر کر نیچے آ گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر گڑ گڑاہٹ انتہا کو پہنچی اور ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد کافی دیر تک آہو بکا اور چیخ پکار کی آوازیں گونجتی رہیں۔ لکا کے چہرے پر غیظ و غضب کی سرخی دوڑنے لگی۔ فرامرز اور بختیارک زرد ہو گئے۔ لکا کا وزیر فکر مند دکھائی دینے لگا۔ چند بار جلدی جلدی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس نے تخت کو بوسہ دیا اور ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ کہنے لگا، عالم پناہ، آپ نے قیامت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اپنی عظمت کا خیال کیجئے، غصے پر قابو پائیے، ورنہ وقت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ ہاں خداوند، فرامرز نے حوصلہ پا کے وزیر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک امیر حمزہ کی وجہ سے حضور یقیناً ساری کائنات کو وقت سے پہلے برباد کرنا مناسب نہ سمجھیں گے۔ لکا کچھ دیر خاموشی سے باری باری فرامرز اور اپنے وزیر کو گھورتا رہا، پھر روب کے ساتھ بولا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور، وزیر نے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ سب سے پہلے طلسم خانے کا جائزہ لے کر حالات کا صحیح اندازہ لگائیں، اس کے بعد ہی کوئی مناسب بات سوچی جا سکے گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لکا نے کہا اور تخت سے اترنے کے لیے قدم اٹھانے لگا۔ وزیر بختیارک اور فرامرز ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئے۔ لکا تخت سے اتر کر نیچے آیا اور پھر بڑی شان سے طلسم خانے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسرے لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ دروازے کے سامنے رک کر لکا نے کن اکھیوں سے اپنے وزیر اور فرامرز کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے اپنا دایاں ہاتھ دروازے کے پٹ پر رکھ دیا۔ ایک دم دروازہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اب ایک بڑا خلا سب کی نگاہوں کے سامنے تھا، مگر دھوئیں کے مرغولوں کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ البتہ دردناک چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں بدروحیں دم توڑ رہی ہیں۔ لکا اور اس کے ساتھی اس خلا کے سامنے اس طرح بے حس و حرکت کھڑے ہو کر رہ گئے جیسے کسی نے انہیں پتھر کا بنا دیا ہو۔ آخر کچھ دیر بعد رفتہ رفتہ آہوں اور ہچکیوں کی آوازیں بند ہو گئیں، دھوئیں کے مرغولے غائب ہو گئے اور خلا کی جگہ ایک بہت بڑا ہال سا نظر آنے لگا۔ اس میں درجہ بدرجہ 5 لمبے چوڑے چبوترے بنے ہوئے تھے۔ ہر چبوترے پر عجیب عجیب شکلوں کے 200 بت تھے۔ پہلے درجے کے بتوں کا قد چھوٹا تھا، دوسرے درجے کے بتوں کا اس سے بڑا، اسی ترتیب سے 5ویں درجے پر جو بت تھے وہ سب سے زیادہ اونچے اور لمبے چوڑے تھے۔ کل ملا کے سب 1000 بت تھے۔ ان میں سے 4 درجوں کے بت ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ 5ویں یعنی آخری درجے کے بڑے بتوں میں سے بھی بہتوں کے ناک، کان، ہاتھ، پیر غائب ہو چکے تھے۔ صحیح سلامت بڑے بت کسی صورت سے بھی 40 سے زیادہ نہ تھے۔ ان میں سے بھی چند ایک کے نتنوں اور کانوں سے ہلکا ہلکا دھواں نکلنے لگا تھا اور چند ایک کے منہ سے اس طرح کی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے وہ ہانپتے ہوئے اپنا آخری زور لگا رہے ہوں۔ صاف ظاہر تھا کہ امیر حمزہ طلسم ہزار شکل کو بہت بڑی حد تک تباہ کر چکے ہیں
اور جو باقی بچے ہیں وہ بھی آخری دموں پر ہیں۔ فرامرز نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ موت اسے اپنے سامنے کھڑی دکھائی دینے لگی۔ غصے میں آ کر اس نے شکایت اور نفرت کے ساتھ بختیارک کو اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہا ہو مجھے یہ دن صرف تیری وجہ سے دیکھنے پڑے۔ لکا کا حال عجیب تھا، نہ اسے اپنا ہوش رہا تھا نہ اپنے ساتھیوں کا۔ ہانگ کی طرح کبھی وہ ایک بت کو دیکھتا، کبھی دوسرے کو، کبھی اس کی نگاہ کسی سالم بت پر جم کر رہ جاتی، کبھی کسی ٹوٹے ہوئے بت کے ڈھیر پر، کبھی وہ پہلے درجے کے بتوں کی قطاریں گننے لگتا، کبھی 5ویں درجے کے بتوں کی۔ فکر اور دہشت لکا کے وزیر کے چہرے سے بھی جھلک رہی تھی، مگر اس کے ہوش و حواس قائم تھے۔ داڑھی پر تیزی کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کچھ سوچتا بھی جا رہا تھا۔ آخر جب خاصی دیر گزر گئی تو وہ لکا کے سامنے دوزانو ہو بیٹھا اور اس کی قبا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بوسہ دیتے ہوئے بولا، عالم پناہ، خواب میں ضرور حضور نے حمزہ کو زبردست آسمانی طاقت عطا فرمائی ہے، اسی طاقت کے ذریعے اس نے یہ تباہی مچائی ہے۔ اب شاید طلسم 1000 شکل کی بچی کچھی رکاوٹیں بھی اس کا راستہ نہ روک سکیں۔ حضور کا یہاں ٹھہرنا کسی طرح مناسب نہیں، جس قدر جلد ممکن ہو ہمیں یہاں سے دور نکل جانا چاہیے۔ لکا کا چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنے دامن کو وزیر کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے گر جا، بے حیا غلام، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنے ہی ایک حقیر بندے کے مقابلے سے ڈر کر بھاگ جاؤں؟ یاد رکھ، باختر سے یہاں میں اس لیے چلا آیا تھا کہ 2 دن وہ اور خوش ہو لے اور پھر اپنی بے ادبی کی سزا پائے۔ بے شک وہ میری ہی بخشی ہوئی آسمانی طاقت کے بل پر اچھل رہا ہے، مگر کیا اس کی یہ طاقت مجھ پر بھی چل سکے گی؟ کیا میں یہ طاقت اس سے واپس نہیں لے سکتا؟ وزیر نے فوراً ہی سجدہ کیا اور پھر ادب سے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا، حضور خداوند خدا ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ امیر حمزہ کی کیا حیثیت جو حضور پر غالب آ سکے، مگر جس طرح دریا کو بخشی ہوئی روانی اور سورج کو بخشی ہوئی آگ سے محروم کر دینا حضور کی شان کے خلاف ہے، اسی طرح امیر حمزہ سے بخشی ہوئی قوت چھین لینا بھی حضور کی فیاضی کے خلاف ہے۔ ابھی دنیا حضور کے جان نثار بہادروں سے خالی نہیں، حضور کا کوئی ادنا فدائی بھی امیر حمزہ کا غرور خاک میں ملا سکتا ہے۔ پھر حضور کو اسی جگہ اس کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ یہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ قیام فرمائیں جو امیر اور اس کے ساتھیوں کے لیے قبرستان بن جائے۔ کچھ بھی ہو، لکا زور سے چنگھاڑا، اپنے ایک بندے سے ڈر کر میں دوسرے بندے کی پناہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں خداوند خدا ہوں، دیکھتا ہوں امیر حمزہ 1000 شکل کے طلسم کیسے فتح کرتا ہے، میں اسے یہیں فنا کر دوں گا۔ 999 طلسم کو برباد کرتے ہی امیر حمزہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ 1000 شکل کا آخری طلسم تھا اور اسے تباہ کر کے انہوں نے جھوٹی خدائی کے دعوے دار لکا اور فتنوں کی جڑ فرامرز اور بختیارک کے وجود سے دنیا کو پاک کر دیا ہے۔ اس غلط فہمی کی ایک وجہ گنتی کی بھول تھی، انہیں صحیح نمبر شمار یاد نہ رہا تھا۔ دوسرا اہم سبب یہ تھا کہ اس طلسم کے محافظ کے قتل ہونے پر جو طوفان آیا تھا وہ بڑا ہی زوردار تھا اور آہو بکا کا شور بھی پچھلے ہر موقع سے بہت زیادہ تھا۔ امیر ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو کر بڑی دیر تک شکرانہ ادا کرتے رہے۔ آخر کار جب سجدے سے سر اٹھا کر انہوں نے آنکھ کھولی تو گرد و غبار صاف ہو چکا تھا، چیخ و پکار کی آوازیں غائب ہو چکی تھیں۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑانے پر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ ایک سرسبز و شاداب علاقے میں ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اچانک انہیں یاد آیا کہ یہ تو ویسا ہی علاقہ ہے جس میں کسی جگہ وہ اپنے ساتھیوں اور لشکر کو چھوڑ کر طلسم فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ خیال آتے ہی ان کا دل اپنے دوستوں اور فدائیوں سے ملنے کے لیے تڑپ اٹھا۔ تحقیق کی خاطر وہ قریب کے ایک بلند ٹیلے پر جا چڑھے۔ ایک لمبا چوڑا سبزہ زار ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کہیں درختوں کے جھنڈ تھے، کہیں جھاڑیوں کے جمگھٹے، کہیں ٹیلے تھے، کہیں غار، کہیں نشیب و فراز تھے اور کہیں ہموار میدان۔ ایک سمت نگاہ جما کر دیکھتے دیکھتے اچانک ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ دور ایک میدان میں خیموں کا ایک شہر سا بسا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ انہی کا لشکر ہے۔ وہاں پہنچنے کے خیال سے وہ ٹیلے سے اترنے لگے۔ اسی موقع پر اچانک ان کی نگاہ مخالف سمت میں دور کے ایک ٹیلے پر بھی جا پڑی اور وہ اسی جگہ ٹھٹک کر رک گئے۔ درختوں کی اوٹ سے ایک خوبصورت اور شاندار عمارت کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اس سناٹے کی جگہ پر یہ عمارت انہیں بڑی پراسرار محسوس ہوئی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد انہوں نے پلٹ کر لشکر گاہ کی جانب نظر کی۔ جس ٹیلے پر وہ کھڑے تھے وہاں سے دونوں مقامات کا فاصلہ برابر معلوم ہو رہا تھا۔
جانے کیوں اب کہ یہ لشکر بھی انہیں پراسرار سا محسوس ہونے لگا، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ عمارت کی طرف جاؤں یا لشکر کی طرف۔ امیر حمزہ کو اپنے طور پر یقین تھا کہ وہ طلسم کو مکمل طور پر نیست و نابود کر چکے ہیں، مگر اس موقع پر وہ جس شک میں پڑ گئے تھے اور لشکر گاہ اور عمارت کے بارے میں جس طرح شک کرنے لگے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت اندر ہی اندر انہیں احتیاط برتنے کی ہدایت کر رہی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تباہ شدہ طلسمات کے نمبر شمار کے بارے میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، اور یہی احساس انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہو کہ لشکر گاہ اور پراسرار عمارت کہیں باقی رہتے ہوئے آخری طلسم کا شعبدہ نہ ہو۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے عمارت کی طرف جانا ہی مناسب سمجھا۔ مصلحت یہ تھی کہ اگر لشکر گاہ میں دوست کے بجائے دشمن ہوئے تو تنہا ہزاروں سے لڑنا پڑے گا، اس کے مقابلے میں اگر عمارت کے لوگ دشمن نکلے تو وہ بہت تھوڑے ہوں گے، ان سے نپٹنا آسان ہوگا۔ پھر اگر عمارت کے لوگ دوست بن گئے تو ایک اچھی پناہ گاہ بھی ہاتھ آ جائے گی اور ان کے ذریعے لشکر کی حقیقت بھی معلوم کی جا سکے گی۔ ٹیلے سے اتر کر وہ بڑے اعتماد کے ساتھ عمارت کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے خاصا وقت گزر گیا، نہ جانے کتنے اتار چڑھاؤ اور ہموار میدان انہوں نے طے کر ڈالے۔ انہیں خیال ہونے لگا کہ بس اب وہ عمارت کے قریب پہنچنے ہی والے ہیں، لیکن ایک بلندی پر پہنچ کر جب انہوں نے عمارت کی جانب نگاہ کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اب بھی ان سے اتنی دور نظر آ رہی تھی جتنی پہلی بار دکھائی دی تھی۔ طرح طرح کے وسوسے ان کے دل میں پیدا ہونے لگے، مگر چاروں ناچار آگے ہی بڑھتے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک ایسا تنگ اور لہریے دار راستہ ان کے سامنے آیا جس کے دائیں بائیں گھنی جھاڑیوں کی دیوار سی چلی گئی تھی۔ اس راستے میں داخل ہو کر وہ بے جھجک موڑ پر موڑ طے کرنے لگے۔ ایک مقام پر اچانک ایک بڑا سا جانور پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور ان کے جسم کو رگڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ جیسے ہی اس جانور پر ان کی نگاہ پڑی وہ سناٹے میں آ گئے۔ یہ جانور ایک زبردست ببر شیر تھا، لیکن ابھی شیر پر سے ان کی نگاہ نہ ہٹنے پائی تھی کہ ایک چھوٹا سا جانور ان کے پہلو سے آگے نکل کر شیر کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ یہ ایک بھیڑیا تھا۔ دونوں میں سے کسی بھی جانور نے پلٹ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ یہ بات تو امیر حمزہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ دونوں میں سے کوئی بھی درندہ ان پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ بے خبری میں وہ بڑی آسانی سے پیچھے سے ایسا کر سکتے تھے۔ مگر شیر کے پیچھے کسی بھیڑیے کا بھاگنا اور دونوں کا خاموش اور شریف نظر آنا انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے اور آگے پیچھے سے چوکنا رہتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ اس عرصے میں بھیڑیا شیر کے قریب پہنچ گیا اور برابر برابر دوڑتے ہوئے راستہ طے کرنے لگے۔ امیر حمزہ نے بھی درندوں پر نگاہ جمائے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی۔ آخرکار جھاڑیوں کی دیواریں ایک میدان میں جا کر ختم ہو گئیں۔ یہاں سے دونوں جانور دائیں جانب گھوم کر امیر حمزہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ امیر جب اس مقام پر پہنچے تو ارادہ تو ان کا دائیں جانب دیکھنے کا تھا، مگر خود بخود ان کی نگاہیں بائیں جانب اٹھ گئیں۔ دو خوفناک چیتے ادھر سے آگے پیچھے بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ امیر نے رک کر تلوار کے قبضے پر ہاتھ مارا اور چوکنا ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ دونوں چیتے ان کی طرف دیکھے بغیر ان کے سامنے سے گزر گئے۔ اب جا کے امیر نے دائیں جانب منہ پھیرا۔ پہلی نظر میں انہیں جو کچھ دکھائی دیا اس پر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ کھلے میدان میں ایک جگہ ایک چھوٹا سا چبوترا تھا، اس کے اوپر پھوس کا چھپر تھا۔ چھپر کے نیچے چٹائی پر ایک سفید داڑھی والے نورانی شکل بزرگ آنکھیں بند کیے دو زانوں بیٹھے تھے، اور چبوترے کے گرد چاروں طرف جنگلی درندوں کا مجمع تھا۔ ان میں شیر بھی تھے اور چیتے بھی اور بھیڑیے بھی۔ یہ سب ایک دوسرے کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح بے حس و حرکت بیٹھے تھے جیسے زندہ وحشی درندوں کے بجائے ان کے مجسمے ہوں۔ بزرگ کے ہونٹ اس طرح حرکت کر رہے تھے جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہوں۔ دیر تک امیر حمزہ پگڈنڈی کے نکر پر کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، مگر پھر ان سے رہا نہ گیا۔ درندوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے بزرگ کے سامنے چبوترے پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد بزرگ نے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے دل کو دہلا دینے والی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سارے بھیڑیے، چیتے اور شیر جو اب تک چبوترے کے ارد گرد بت بنے بیٹھے تھے، چیختے اور چھلانگیں لگاتے ہوئے مختلف سمتوں کو بھاگے جا رہے تھے۔ امیر حمزہ نے بڑے ادب سے کہا، السلام علیکم یا اہل اللہ۔ بزرگ یہ سنتے ہی دونوں بازو پھیلا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، وعلیکم السلام یا امیر حمزہ، مرحبا، خوش آمدید۔ امیر حمزہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بزرگ نے انہیں بڑی محبت سے گلے لگایا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ امیر حمزہ نے کہا،
اے مرد خدا، میں نے یہاں جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس پر حیران ہوں۔ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کون ہیں، اس ویرانے میں کیوں قیام کرتے ہیں، اور یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں امیر حمزہ ہوں؟ بزرگ نے جواب دیا، اے امیر حمزہ، میں ایک بندہ نجس و پلید ہوں، مگر ایک مرشد کامل کا مرید ہوں۔ جو کچھ آپ نے دیکھا قدرت کا معمولی کرشمہ ہے، اس پر حیرانی بیکار ہے۔ نام میرا ابن ادنا ہے، 10 سال سے یہاں درندوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے مامور ہوں۔ آج کے دن کے بارے میں میرے مرشد نے مجھے بتا دیا تھا کہ طلسم 1000 شکل کو برباد کر کے آپ یہاں آئیں گے، سو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے مرشد کا سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ امیر حمزہ نے فرمایا، مجھے وہم تھا کہ شاید اب بھی ایک طلسم سر کرنا باقی ہے، مگر آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کی مبارکباد اب اس وہم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، ایک الجھن اب بھی ہے۔ دور ایک ٹیلے پر سے میں نے ایک جانب ایک لشکر گاہ اور دوسری جانب ایک عمارت دیکھی تھی۔ جب سے میں اس عمارت کی جانب چلتا جا رہا ہوں، مگر وہ اب بھی اتنی ہی دور دکھائی دیتی ہے جتنی دور پہلے تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ لشکر کس کا ہے اور عمارت کن لوگوں کی ہے، اور یہ کہ مجھے کدھر جانا چاہیے؟ یا امیر حمزہ، ابن ادنا نے جواب میں کہا، لشکر گاہ جو آپ نے دیکھی ہے وہ آپ کی ہے، اور عمارت میرے مرشد کامل کی۔ 10 سال سے وہ اس عمارت میں عبادت کر رہے ہیں، اور 10 سال اور یہ شغل جاری رکھیں گے۔ پس بہتر اور مناسب ہے کہ آپ اپنے لشکر کی جانب روانہ ہو جائیں اور عمارت کی طرف جانے کا خیال دل میں نہ لائیں۔ بہت بہتر، امیر حمزہ نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے مرشد سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہے۔ جب عبادت سے فارغ ہوں تو ان کی خدمت میں میرا سلام پیش فرما دیں اور میری درخواست پیش کریں کہ یا تو میرے پاس تشریف لائیں یا اپنے پاس بلوائیں۔ خدا حافظ۔ اب میں اپنے لشکر کی طرف جاتا ہوں۔ واقعی میرے دوست بے چین ہوں گے، جا کے انہیں طلسم 1000 شکل کی مکمل تباہی کی خوشخبری سناتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ابن ادنا نے کہا۔ پھر دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور امیر حمزہ رخصت ہو کر اپنے لشکر کی طرف چل دیے۔ ادھر امیر حمزہ کے لشکر میں ان کے فرزند، دوست اور سردار سب پریشان تھے۔ جب سے امیر ان سے رخصت ہوئے تھے اس وقت سے اب تک انہیں ان کی کوئی خبر نہ ملی تھی۔ بالآخر سب نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ خواجہ عمرو کو دریافت حال کے لیے روانہ کیا جائے، لیکن عمرو چونکہ امیر حمزہ کے علاوہ اور کسی کے کہنے سے کوئی کام نہ کرتا تھا، اس لیے لندھور بن سادان کو عمرو کو راضی کرنے کے لیے منتخب کیا گیا کہ ان دنوں خواجہ عمرو اس پر کچھ مہربان تھے۔ لندھور عمرو کے خیمے کے سامنے اپنے ہاتھی سے اترا تو عمرو کے ایک شاگرد نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور خوشامدانہ لہجے میں کہنے لگا، زہ نصیب، زہ نصیب، اس وقت جلتی دوپہر میں حضور نے کیسے تکلیف کی؟ لندھور نے ہودے سے نیچے اترتے ہوئے کہا، میاں کیا بتاؤں، ایک بہت ہی اہم مسئلے پر تمہارے استاد سے بات کرنی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بہت ہی اہم مسئلہ ہے حضور؟ دربان للچائی ہوئی نگاہوں سے لندھور کی پیٹی سے لٹکتی ہوئی تھیلی کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میاں، بہت ہی ضروری، جس حال میں بھی ہوں جا کے اطلاع کر دو۔ جو حکم، دربان نے بات بناتے ہوئے کہا، مگر حضور وہ ابھی ابھی کھانا کھا کے کیلولے کے لیے لیٹے ہیں۔ انہوں نے سخت تاکید کر رکھی ہے کہ چاہے امیر حمزہ ہی کیوں نہ آ جائیں، ایسے وقت کوئی نہ اٹھائے۔ فرمائیے کیا کروں؟ میاں کچھ کرو، مجھے اسی وقت ملنا ہے۔ لندھور نے کہا، پرواہ مت کرو، اگر وہ تم پر بگڑے تو میں سفارش کر دوں گا۔ نہیں حضور، دربان نخرے کرتا ہوا بولا، خالی سفارش سے کام نہیں چلے گا، آپ کے جاتے ہی وہ مجھ پر پوری 100 اشرفیاں جرمانہ کر دیں گے، اور میں ویسے ہی غریب آدمی ہوں۔ لندھور نے ہنستے ہوئے کہا، جیسا استاد ویسا شاگرد، یہ لو۔ کمر سے لٹکتی ہوئی تھیلی کھول کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، پوری 100 اشرفیاں ہیں، استاد جرمانہ کر دیں تو دے دینا، بس اب جاؤ جلدی سے خبر کر دو۔ دربان نے لپک کر تھیلی ہاتھ میں لی اور نیفے میں اڑیستے ہوئے بولا، بس فکر نہ کریں حضور، ابھی جا کے بتاتا ہوں، مگر میرا انعام آپ پر ادھار رہے گا۔ ہاں ہاں جاؤ، انعام بھی ملے گا، لندھور نے ہنستے ہوئے کہا۔ دربان پردہ اٹھا کر خیمے کے اندر چلا گیا۔ خواجہ عمرو اسی وقت اپنی زنبیل سے روپے، اشرفیاں، سونے چاندی کے برتن اور ہیرے جواہرات وغیرہ نکال کر سامنے قطار در قطار رکھتے جاتے تھے اور دیکھ دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا کر رہے تھے۔ شاگرد نے جو ایسے میں آ کے لندھور کے آنے کی اطلاع دی تو پہلے تو انہوں نے برا سا منہ بنایا، مگر جب شاگرد نے کہا کہ استاد مال پانی کا پکا آسرا ہے تو ان کی باچھیں کھل گئیں۔ سامنے پھیلی ہوئی دولت سمیٹ کر جلدی جلدی زنبیل میں رکھنے لگے اور شاگرد سے کہا
کہ تو بھی مدد کر۔ شاگرد کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ استاد کے مال پر ہاتھ صاف کرنے کا مدت کے بعد موقع مل رہا تھا۔ بڑی صفائی سے ایک ہیرا اٹھا کر اس نے اینٹی میں کر لیا۔ سب چیزیں زمبیل میں رکھی جا چکی تو ہاتھ جھاڑتے ہوئے شاگرد بولا، اجازت ہے استاد، بلا لاؤں؟ ہاں بھیج دے، عمرو نے کہا۔ شاگرد لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر کی طرف چلا۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ آج کا دن بڑا مبارک ہے۔ 100 اشرفیاں رشوت میں کمائیں اور لاکھوں کا ہیرا الگ ہاتھ لگا، وہ بھی استاد کا۔ ٹھہرو، ادھر آؤ۔ اچانک عمرو کی آواز گونجی۔ شاگرد خیمے کے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، جی مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ ہاں، ادھر آ، تلاشی دے۔ شاگرد قریب آیا تو اس کے نیفے سے ہیرا اور اشرفیوں کی تھیلی برآمد کرنے میں عمرو کو دیر نہ لگی۔ اس نے تھیلی کو کھنکھناتے ہوئے کہا، ابے واقعی تو اب پکا عیار ہو گیا ہے۔ یہ اشرفیاں اڑا کر اتنی جلدی تھیلی میں کیسے رکھ لیں؟ استاد، خدا کی قسم یہ اشرفیاں آپ کی نہیں ہیں، یہ میرا مال ہے۔ شاگرد گڑ گڑایا، چل یوں ہی صحیح، مگر میرے ہاتھ میں آنے کے بعد یہ تیرا مال کیسے رہا؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہیرے اور تھیلی کو اپنی زنبیل میں رکھتے ہوئے بولا، چل جا، لندھور کو بھیج دے۔ شاگرد بیچارہ منہ بسورتا ہوا باہر چلا گیا۔ جلد ہی لندھور بن سادان خیمے میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی عمرو غصے سے بڑبڑانے لگا، بس میاں، میرے دن یہاں پورے ہو گئے۔ امیر حمزہ آئے نہ آئے، میں کہیں کالا منہ کر جاؤں گا۔ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ 2 گھڑی آرام کرنا حرام ہو گیا ہے۔ جب جس کا جی چاہتا ہے گردن سے آ کر پکڑ لیتا ہے۔ خواجہ عمرو نہ ہوئے مراسی یا سائیں ہو گئے۔ آخر چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ بھائی عمرو، غصہ مت کرو، لندھور نے عمرو کے بگڑے تیور دیکھ کر کہا۔ میں ویسے ہی پریشان ہوں، امیر حمزہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، سارا لشکر بے چین ہے، سب نے صلاح کر کے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ خدا کے لیے اٹھو اور ان کا کچھ پتہ چلاؤ۔ اچھا تو یہ کہو، تم سب مجھے قربانی کا بکرا بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ عمرو نے کہا، امیر حمزہ کی تمہیں بڑی فکر ہے، مگر کبھی میرا بھی احساس کیا ہے کہ کن حالوں میں ہوں؟ بھائی عمرو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون آپ کو عزیز نہیں رکھتا؟ خدا نہ کرے کیا آپ کو کوئی خاص تکلیف ہے؟ لو صاحب، یہ ہیں میرے دوست لندھور بن سادان، امیر حمزہ کے جان نثار، نامی گرامی پہلوان، شہنشاہ ہند۔ عمرو نے کہا، میاں، قرضدار یہاں چپے چپے میں مجھے ذلیل خوار کرتے پھر رہے ہیں، پائی پائی کو محتاج ہو رہا ہوں اور انہیں خبر ہی نہیں۔ کہتے ہیں کوئی خاص تکلیف ہے؟ قربان جاؤں تمہاری اس ہمدردی کے۔ اب جا کے لندھور سمجھا کہ خواجہ نخرے دکھا رہے ہیں، رقم کے بغیر سیدھی بات نہ کریں گے۔ اس نے کہا، خواجہ یاروں سے تکلف کیوں کرتے ہو؟ جتنی رقم بولو فوراً حاضر کر دی جائے گی، مگر اب ایک پل بھی یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، قرضہ چکاؤ اور سیدھے امیر کی تلاش میں نکل جاؤ۔ بولو کتنی رقم درکار ہے؟ معاف کرنا لندھور بھائی، قرض داروں کی سختی سے کچھ مزاج بگڑا ہوا تھا، ورنہ تم جانتے ہی ہو کہ میں کتنا خوش اخلاق آدمی ہوں۔ امیر حمزہ کے بارے میں خود بھی پریشان رہتا ہوں، کئی بار جی میں آئی کہ جا کر ڈھونڈوں، مگر یہ کمبخت قرضہ دار راستہ روک لیتے ہیں۔ بس فی الحال تم 2 لاکھ روپے کا بندوبست کر دو، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ دیکھو بھائی عمرو، میں نقد رقم لے کر نہیں آیا۔ لندھور نے اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ ہار میں نے 4 لاکھ کا خریدا تھا، اسے رکھ لو اور فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ لوٹ کر آؤ گے تو 2 لاکھ نقد رقم دے کر ہار تم سے واپس لے لوں گا۔ یہ واپسی کا جھگڑا کیوں؟ عمرو نے ہار کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، میاں ویسے بھی خریدی ہوئی چیز آدھے داموں بکتی ہے، مجھے کوئی اپنے پاس تھوڑی رکھنا ہے، دم کے دم میں قرض داروں کے پاس چلا جائے گا، تم دیکھنا وہ اس کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں لگائیں گے۔ خیر اب تم جاؤ، میں روانگی کی تیاری کرتا ہوں۔ لندھور چلا گیا تو عمرو بھی تیار ہو کر خیمے سے باہر نکلا۔ پہلے اس کے جی میں آئی کہ جنگل کی سمت سیدھا اس طرف کو جائے جدھر لشکر سے رخصت ہو کر طلسم 1000 شکل فتح کرنے کے خیال سے امیر حمزہ گئے تھے، مگر پھر یہ سوچ کر کہ پہلے فال اور رمل سے امیر کا حال معلوم کیا جائے، وہ حکیم بزرج مہر کے بیٹوں کے خیمے کی طرف چل دیا۔ یہ حکیم بزرج مہر نوشیروان بادشاہ کے وزیر اور امیر حمزہ کے خیر خواہ دوست تھے، علم و دانائی کے پیکر تھے اور علم نجوم میں اپنے زمانے کے یکتا ماہر تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں باپ کی مانند قابل اور نیک نام تھے اور امیر حمزہ کے لشکر میں رہا کرتے تھے۔ عمرو جب ان کے خیمے میں پہنچا تو تینوں بھائی کسی علمی مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ عمرو کو دیکھتے ہی وہ استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے چچا جان، خیریت؟ یہ دوپہر کے وقت کیسے تکلیف کی؟ بڑے بھائی نے کہا۔ کہیے، مزاج تو اچھے ہیں؟ منجلا بولا۔
بہت دنوں میں درشن دیے، آئیے تشریف رکھیے۔ چھوٹے نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خواجہ عمرو کرسی پر پھسکاڑا مار کر بیٹھ گئے اور تیوریوں پر بل ڈال کر تینوں بھائیوں کو گھورنے لگے۔ انہوں نے خیر و عافیت پوچھنی شروع کی تو خواجہ ایک دم چڑھ کر بولے، میاں یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا بزرگوں سے اسی طرح پیش آنا چاہیے؟ پریشان چلا آ رہا ہوں اور تم زبانی خیر و عافیت پوچھے چلے جا رہے ہو، حد کر دی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں جب کبھی تمہارے والد مرحوم کے پاس آیا کرتا تھا تو جب تک وہ بادام کا حلوہ اور شربت انار سامنے نہ رکھ دیتے تھے ایک لفظ نہیں بولتے تھے؟ یہ سن کر تینوں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ پھر بڑے بھائی نے کہا، معاف کیجیے گا چچا جان، آپ کو اچانک دیکھ کر ہم کچھ سٹپٹا گئے تھے، ابھی پیش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ملازم کو دونوں چیزیں لانے کا حکم دیا۔